اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلوات بھیج دے محمد وآل محمد وسلم۔ آیہ کریمہ وہی ہے کہ جس کو پورے عشرے میں نے عنوان بیان قرار دیا۔ اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے اعلان کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ظاہر کہ بالکل موقع نہیں ہے کیونکہ جو فرمائش ہے ان پر بھی تھوڑا تھوڑا دو جملے جو ہیں وہ بولنا ہے اور آیہ کریمہ کے ذیل میں بھی تھوڑا سا عرض کرنا ہے بس کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کوئی نام ہے اس میں؟ اللہ نے نام لیا کہ فلاں کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں؟ کوئی نام نہیں ہے، کہیں کوئی نام نہیں ہے، صرف اتنا ہی اعلان ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، نام نہیں ہے۔ مگر شیطان سمجھ گیا کہ کس کو بنا رہے ہیں۔ ایسے سمجھدار تاریخ میں صرف 2 بار ملے ہیں، کیا عرض کیا جائے، ایسے سمجھدار تاریخ میں صرف 2 بار ملے ہیں۔ وہاں نام کا اعلان نہیں تھا مگر شیطان سمجھ گیا کہ کس کو بنانے والے ہیں۔ یہاں رسول نے کہا قلم دعوات لے آؤ، رسول نے نہیں بتایا کہ کیا لکھنے والا ہوں مگر یہ سمجھ گئے کہ کیا لکھنے والے ہیں۔ وہاں شیطان سمجھ گیا، یہاں یہ سمجھ گئے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ دیکھیے میں نے کسی مجلس پر عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو رسول کے خلیفہ کا پہلا نمونہ مل گیا جناب آدم کی صورت میں، پہلا نمونہ مل گیا، مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ علی اور آدم کا مرتبہ بھی برابر ہو گیا، نہیں۔ اسی پر ہمیں بہت کفر کا بھی الزام لگایا جاتا ہے اور فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات پیش کی کہ حقیقت یہ اور سچائی یہ ہے کہ نہ ہم کو کسی کو بڑھانے کا حق حاصل ہے نہ ہم کو کسی کو گھٹانے کا حق حاصل ہے، یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ جو جیسا ہو اس کا ویسا مانے، اس سے زیادہ کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید سے بھی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اماموں کا مرتبہ دیگر انبیاء سے بلند ہے۔ صرف ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے اماموں سے بلند ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں کے اوپر ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک دلیل میں دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل عام فہم دلیل ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے۔ ہمیشہ جو ایڈریس دیا جاتا ہے وہ کسی بلند شخصیت کے ذریعے ایڈریس دیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کسی کو پتہ بتانا ہے، وہ نئے آدمی ہے کہ صاحب فلاں منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر کا آپ پوچھ لیجئے گا، وہ اسی کے پیچھے ہمارا گھر ہے۔ اب کیونکہ وہ منسٹر مشہور شخصیت ہے، میں مشہور نہیں ہوں، لہذا میں نے منسٹر کا نام بتا دیا کہ ان کے گھر کے بس 10 قدم پہ چل کر آپ آئیں گے تو میرا گھر مل جائے گا۔ فلاں جو بہت بڑے عالم دین ہیں، بس ان کا گھر پوچھ لیجئے
بس اس کے تھوڑی دور پر میرا گھر بھی ہے، کیونکہ وہ عالم دین مشہور ہیں اور میرا نام مشہور نہیں، لہذا ہمیشہ جو بلند مرتبہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ایڈریس دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پتہ دیا جاتا ہے۔ آپ جب مدینے تشریف لے جاتے ہیں اور روضہ رسول پر جاتے ہیں تو وہاں تو اور لوگ بھی مدفون ہیں، لیکن ایڈریس کس کا دیا جاتا ہے؟ ارے توجہ رہے، میں بہت توجہ چاہوں گا، ایڈریس کس کا دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے روضے پر جا رہے ہیں، رسول اللہ کے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی طرز مقصود نہیں بلکہ جو سچائی وہ صرف پیش کرنا ہے۔ اور شخصیتیں بھی وہاں مدفون ہیں مگر کبھی ان کا نام کسی نے نہیں لیا کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، فلاں کی قبر کی زیارت کے لیے، فلاں کی قبر کی زیارت کے لیے، کیونکہ نبی کا مرتبہ ان سے بلند ہے۔ لہذا اب جو کہا جائے گا یہی کہا جائے گا کہ نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، رسول کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں ایک نبی دفن ہے، بہت توجہ رہے، مدینے میں ایک نبی دفن ہے، مگر کیونکہ ان کا بلند مرتبہ ہے لہذا انہی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے کہ رسول کے روضے پر جا رہے ہیں، نبی کی قبر پر جا رہے ہیں۔ لیکن جا کر نجف میں دیکھ لیجئے کہ 4 نبی دفن ہیں، جناب آدم بھی دفن ہے، جناب نوح بھی دفن ہے، جناب الیاس بھی دفن ہے، جناب صالح پیغمبر بھی دفن ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جناب آدم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جناب نوح کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ جو بلند مرتبہ ہوتا ہے اس کا ایڈریس دیا جاتا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ علی کے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد وعلیہ۔ تو انبیاء سے اگر بلند مرتبہ نہ ہوتا تو ان کے ذریعے سے روضے کا تعارف ہوتا، علی کے ذریعے سے نہ ہوتا۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ اب یہاں کے اوپر میں نے کہا تفصیل بہت ہے، خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ساسا ابن سوہان بہت مشہور صحابی ہے مولا کے، انہی نے پوچھا، کس وقت پوچھا؟ کہ جس وقت مولا زخمی حالت میں تھے، اس وقت مولا سے پوچھا کہ مولا بہت دن سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے، آپ بتائیے، کیونکہ پھر آپ کے بعد کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہے۔ سوال سخت ہے لیکن بتائیے آپ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ اب مولا نے جواب دیا، مولا نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا کسی مرد کے لیے اچھا نہیں ہے۔ توجہ رہے، اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کرنا یہ کسی مرد کو زیب نہیں دیتا ہے، مگر قدرت نے رسول کو اجازت دی، وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے رسول اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کیجئے، ان کو بیان کیجئے۔ تو میرے جو فضائل ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو جس طرح سے رسول کو اجازت ہے اسی طرح سے میرے لیے بھی مناسب ہے کہ میں ان فضائل کو بیان کروں کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ تو سنو، آدم سے میرا مرتبہ افضل ہے، آدم سے میرا مرتبہ برتر ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دشمن دلیل پوچھے گا۔ کہا دیکھو، آدم کو گیہوں کھانے سے منع کیا گیا تھا، کہا درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر آدم نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نوش فرما لیا، اور مجھے گیہوں کھانے کی اجازت رہی مگر میں نے پوری زندگی گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بتاؤ کس کا مرتبہ افضل ہوا؟ اور یہ دیکھو کہ آدم کی توبہ کس کے ذریعے سے قبول ہوئی؟ وہ ہم ہی پنجتر پاک ہیں کہ جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ بتاؤ کہ جو توبہ مانگ رہا ہے وہ افضل ہے یا جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہو رہی وہ افضل ہے؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ نہیں ذکر آ گیا ہے، اب مجھے یاد نہیں رہا
12-14 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہ چند جملے عرض کیے تھے. آج چاہتا ہوں یہاں پھر بچوں جوانوں کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. ہماری طرف سے فیصلہ نہیں، صفات و کمالات دیکھتے چلے جائیے، آپ کی خود سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. وہاں پر روایت کہتی ہے کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو جنت کے غم میں آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں، آنسوؤں کی نہریں بہا دیں. جنت کے فراق میں روایتیں کہتی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جنت چھوٹنے کے غم میں آدم نے آنسوؤں کی ندیاں اور نہریں بہا دی. تو اتنا غم تھا جنت چھوٹنے کا آدم کو. لیکن مولا علی کا یہ قول آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. اے اللہ، اے پالنے والے، علی کا سر تیرے سامنے نہ جنتوں کی لالچ میں جھک رہا ہے نہ جہنم کے خوف سے جھک رہا ہے، بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی کا سر تیرے سامنے جھک رہا ہے. تو بتا مرتبہ کس کا بلند ہے؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز. بس بات کو طول نہیں دینا ہے کیونکہ بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، بات کو طول نہیں دینا ہے. صاحبان فہم تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں تمام روایتوں میں موجود ہے، شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی. اب حدیث صحیح غلط اس سے بحث نہیں ہے، مگر حدیث موجود ہے کہ شیطان نے جناب آدم کو سانپ بن کر بہکایا تھا. ارے توجہ، جناب آدم کو شیطان نے سانپ بن کر بہکایا تھا. مجھے یقین ہے کہ علی کو یہ بات گہوارے میں بھی معلوم تھی، علی کو یہ بات جھولے میں بھی معلوم تھی کہ شیطان نے سانپ بن کر بہکایا تھا. اور فارسی کی مثل مشہور ہے، گربا کشتن روز اول. اگر پہلے ہی روز دھاگ بٹھا دی جاتی ہے تو آئندہ ہمت نہیں ہوتی. علی کو معلوم تھا کہ شیطان نے سانپ بن کر آدم کو بہکایا تھا. جب جھولے میں سانپ نظر آتا ہے اسی وقت دو ٹکڑے کر کے شیطان کو چیلنج ہے، آدم کے سامنے تو اس شکل میں آ گئے تھے، اگر میرے سامنے کبھی آئے تو تیرا بھی یہی حشر کیا جائے. تو اب بتاؤ کس کا مرتبہ افضل ہے، کون افضل ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی جو بھی میں نے ابھی اشارہ کیا اس طرف، نجف میں جا کر جو بھی جائے گا اس کو یہ منظر نظر آ جائے گا کہ درمیان میں مولا کی قبر ہے، پائنتی جناب آدم کی قبر ہے اور سرحانے جناب نوح کی قبر ہے. ایک پہلو پر کچھ فاصلے میں جناب صالح پیغمبر کی قبر ہے، ایک پہلو پر کچھ فاصلے پر جناب ہود پیغمبر کی قبر ہے. سرحانے آدم، پائنتی نوح، ایک پہلو پر ہود، دوسرے پہلو پر صالح. دنیا تانا دیتی ہے کہ مدینے میں رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہو پائے. قدرت نے اہتمام یہ کیا کہ نجف میں علی کی قبر کو رسالتیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، نبوتیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. بلکہ صاحبان ذوق کے لیے جملہ نظر کرو کہ نجف جا کر ایسا منظر نظر آتا ہے کہ گویا رسالتوں کی چہار دیواری کے اندر امامت سو رہی ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد. بس بہت تفصیل ہو جائے گی. اسی طرح سے جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی مولا نے دلیل دی، جناب نوح کے سلسلے میں مولا نے دلیل دی
جناب موسیٰ کے سلسلے میں جو دلیل دی وہ پیش کرنا ہے، وہ تمام ظاہر کے پورے اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے ہے اس تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے. کہا موسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ موسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا جب اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کے لیے، تو موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پالنے والے وہاں ایک آدمی کو میں قتل کر چکا ہوں، میں فرعون کے ایک رشتہ دار کو قتل کر چکا ہوں، میں فرعون کے خاندان والے کو قتل کر چکا ہوں، قرآن میں موجود ہے، قتل کر چکا ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں بدلے میں وہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں. قرآن میں موسیٰ کا خوف موجود ہے. مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں ان کا ایک آدمی مار چکا ہوں فرعون کا، کہیں بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے، لہذا کوئی مددگار میرے ساتھ کر دے. ارے موسیٰ مددگار مانگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، مگر جب رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ سورہ برات کی شروع کی آیتیں مکے میں لے جا کر پڑھ دو، مشرکوں کے سامنے، سب کے سامنے جو دشمن اسلام ہے ان کے سامنے آیتیں پڑھ دو، تو علی نے نہیں کہا کہ مجھے بھی کسی مددگار کی ضرورت ہے. مولا نے فرمایا کہ موسیٰ نے مددگار مانگا کیونکہ ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا. میں اکیلا گیا، ارے توجہ رہے، میں اکیلا گیا، میں تنہا گیا. موسیٰ نے ایک کو مارا تھا، موسیٰ نے ایک کو مارا تھا. اس کے بعد موسیٰ ڈر رہے تھے، اور میں نے مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص میرے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو. کسی کے باپ کو مارا تو کسی کے دادا کو مارا، تو کسی کے چچا کو مارا، تو کسی کے ماموں کو مارا، کسی کے سسرے کو مارا، اور کسی کے ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وال. مگر میں تنہا گیا، وہاں جا کر میں نے اعلان کیا کہ آج سے کوئی بھی دشمن اسلام، آج سے کوئی دشمن اسلام مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس اعلان کو 1400 سال گزر گئے ہیں. ارے توجہ رہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اس اعلان کو 1400 سال گزر گئے ہیں. یہ حکومتوں کے ڈر سے کوئی وہاں داخل نہیں ہوتا. یہ 1400 سال پہلے جو علی نے اعلان کیا تھا اس کی دھمک آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی کہ کوئی جرأت نہیں دشمن اسلام کی کہ مکے میں داخل ہو سکے. صلوات بھیجیں بر محمد وآل، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جو انبیاء سے افضل ہیں. دربار خلافت سجا ہوا ہے، درباری علماء موجود ہیں، بحث ہو رہی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا افضل ہیں یا مریم افضل ہیں. سنیے بس آ گیا موقع آ گیا، محل آ گیا. دربار خلافت سجا ہوا ہے، درباری علماء موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا جو رسول اللہ کی بیٹی وہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں. علماء سے سوال کیا تخت حکومت پر بیٹھنے والے نے. علماء نے کہا ایک دن کا ہمیں موقع دیجئے تو ہم جواب دیں گے، کل جواب دیں گے ہم. تو جو تخت خلافت پر تشریف فرما تھے انہوں نے کہا بھائی جواب دینا مگر دلیل کے ساتھ دینا، جو بھی جواب دینا دلیل کے ساتھ دینا. کہاں ہاں بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. دوسرے دن پھر دربار سجا، وہ سارے علماء جمع ہوئے. کہا فیصلہ کیا تم نے؟ کہا ہاں فیصلہ کر لیا ہم نے. کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا مریم افضل ہے، مریم افضل ہے رسول کی بیٹی سے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ آئے قرآن مجید میں ان کی طہارت کی سند ہے، ان استفاق و طہارت ہے. اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے.
اور سورہ مریم ان کے نام سے ایک سورہ موجود ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا کے نام سے نہ تو کوئی سورہ ہے نہ ان کی طہارت کی کوئی سند ہے وہاں پر قرآن مجید میں۔ ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر دربار میں، ایک دربار میں نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس نے ان علماء جو درباری علماء ہیں ان کو خطاب کر کے کہا کہ یہ ان کا علم نہیں بول رہا ہے، تیرے دربار کی روٹیاں بول رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ ان کا علم نہیں بول رہا ہے، تیرے دربار کی روٹیاں بول رہی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ کہیں بلند ہے، مریم سے کہیں بلند ہے۔ کہا تم بھی دلیل دو۔ کا دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ لفظ طہارت مریم کے لیے استعمال ہوا، مگر شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے جو آیت تطہیر نازل ہوئی اس میں 2 مرتبہ لفظ طہارت استعمال ہوا، لہذا فاطمہ زہرا کا مرتبہ بلند ہے۔ ان کے لیے ایک سورہ ہے، شہزادی کے 2 سورے ہیں، سورہ دہر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، لہذا ان کا مرتبہ بلند ہے۔ کہ اور کوئی دلیل؟ کہ ان کا صرف ایک بیٹا معصوم ہے، ان کی ساری اولادیں معصوم ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلی۔ تو اس کا شہزادی مرتبہ ہر لحاظ سے بلند ہے، کیونکہ عورت کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ گھریلو ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں۔ لیکن جناب مریم اس فریضے سے مستثنیٰ تھی، کیونکہ شادی ہی نہیں ہوئی ان کی، شوہر ہی نہیں تھا ان کا، تو ماں کی حیثیت سے ہیں وہ، بیٹی کی حیثیت سے ہیں وہ، مگر بیوی کی حیثیت سے جو ایک عورت کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اس میں نمونے عمل نہیں ہے۔ لیکن شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی کی حیثیت سے بھی بہترین، ماں کی حیثیت سے بھی بہترین، اور بیوی کی حیثیت سے بھی بہترین نمونہ عمل شہزادی نے پیش کیا ہے۔ اب فرمائشیں اتنی ہے کہ ظاہر سب پر گفتگو نہیں ہو سکتی، 2-4 باتیں یاد کرنا ہے۔ اسلام کے اوپر سب سے شدید اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کا کوئی مرتبہ نہیں، ان کو کوئی حق نہیں، ان کو کوئی حقوق نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں میں تو سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ امپورٹنس عورتوں کی ہے، مردوں سے زیادہ امپورٹنس عورتوں کی ہے۔ دلیلیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں۔ مجمع تھا خواتین کا، اصحاب کا بھی مجمع تھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر اپنی 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دی، ان کو صحیح تعلیم دے دی اور مناسب جگہ اس کو ان کی شادی کر دی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دی اور مناسب جگہ ان کی شادی کر دی تو وہ اسی طرح سے جنت میں میرے ساتھ ہوں گی جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی کہ اللہ کے رسول میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ پھر رسول نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور صحیح پرورش کر دے اس کی، بے پردہ نہ گھمائے، بے مخنو چادر نہ گھمائے، صحیح پرورش کر دے، اسلامی لحاظ سے پرورش کر دے، مناسب جگہ شادی کر دے، دولت دیکھ کر نہ کرے، عہدہ دیکھ کر نہ کرے، کردار دیکھ کر شادی کر دے، تو وہ اسی طرح سے میرے ساتھ ہوں گی کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح سے میرے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد وہ ماں باپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک عورت اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے تو میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، صرف بہن ہے۔ کہا کہ جس کو اپنی بہن کی صحیح پرورش کر دے اور اس کی صحیح جگہ شادی کر دے تو وہ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے جنت میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکے کا کوئی ذکر نہیں، لڑکے کا کوئی ذکر نہیں۔
مرتبہ دیکھیے، کرائٹیریا اسلام نے دیا ہے، کرائٹیریا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کرائٹیریا پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سب سے بلند ذات، اس کے بعد رسول ہیں، اس کے بعد ائمہ معصومین ہیں، اس کے بعد ماں کا مرتبہ ہے، ماں کا مرتبہ ہے، ماں کے مرتبے کے بعد باپ کا مرتبہ ہے، اس کے بعد بہن ہے، اس کے بعد بھائی ہے۔ اسلام میں ہمیشہ اولیت عورت کو دی گئی ہے، ہمیشہ امپورٹنس عورت کو دی گئی ہے۔ اسی لیے اب سن لیجئے، ایک حدیث سن لیجئے، معذرت کے ساتھ مردوں کے ساتھ کیا کیا جائے، رسول اللہ کا قول ہے، میں کیا کروں، خود میرا اختیار خود ہے ہی نہیں، جب میرے ہی خلاف ہے تو میں کیا کروں۔ رسول اللہ نے دیکھیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہر جگہ میں، ہر نوکری میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، کہیں اسکول میں داخلہ ہو کیریکٹر سرٹیفکیٹ، فوج میں جا رہے ہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ، ہر جگہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ کس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ ڈی ایم صاحب سے دستخط کروا لیجیے، ایس ایس پی صاحب سے دستخط کروا لیجیے، جو ایم ایل اے ہیں ان کی دستخط ہو جائے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے۔ ایم پی صاحب سائن کر دے کہ ان کا کیریکٹر صحیح ہے، وہ مان لیا جاتا ہے، ایم ایل اے سائن کر دے مان لیا جاتا ہے، ڈی ایم سائن کر دے مان لیا جاتا ہے۔ مگر اسلام میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہ ڈی ایم صاحب کا چلے گا، نہ ایس ایس پی صاحب کا چلے گا، نہ ایم ایل اے صاحب کا چلے گا، نہ ہی ایم پی صاحب کا چلے گا، نہ کسی وزیر کا چلے گا۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کس کا چلے گا؟ سنیے حدیث کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہو کہ کس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے، کون سب سے اچھا ہے، تو یہ دیکھو کہ اپنی بیوی سے اس کا سلوک اچھا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھو کہ اپنی بیوی سے اس کا سلوک اچھا ہے یا نہیں، تو سلوک کے بارے میں کون بتائے گا؟ ارے توجہ ہو رہے ہیں، سلوک کے بارے میں کون بتائے گا کہ سلوک اچھا ہے نہیں؟ خود بیوی ہی بتائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر جب تک بیوی کی دستخط نہ ہو، شوہر کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مانا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے برناوان۔ اب خواتین ہی کے لیے مجلس ہوتی ہے، لہذا مردوں سے معذرت۔ ایک سلوات بھیجے برناوان تو بر محمد والے۔ ایک شخص معلوم کیریکٹر سرٹیفکیٹ بیوی دے گی تبھی شوہر کے کیریکٹر کو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ نہ ایم پی صاحب کا مانا جائے گا، نہ ایم ایل اے صاحب کا، نہ ڈی ایم، نہ ایس ایس پی، نہ کسی وزیر، نہ کسی کا۔ بیوی کے سائن ہونا چاہیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر، تب وہ کیریکٹر مانا جائے گا اسے۔ بس توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی۔ ایک شخص پہنچتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں کہ کس کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کروں؟ رسول نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کروں۔ کہ اس کے بعد کس سے بہتر سلوک کروں؟ کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ 2 مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا اس نے کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ رسول نے فرمایا اپنے ماں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ ماں کا نام، تینوں مرتبہ ماں کا نام۔ اب چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ اب اس کے بعد کس سے بہتر سلوک کروں، تب کہا باپ کے ساتھ، تب کہا باپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام، 1 مرتبہ باپ کا نام۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ تو گہرائی تو سمجھ لیجئے، کیونکہ 3 قربانیاں ہیں جو ایک عورت اپنے بچے کے لیے دیتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی اذیت، کتنی تکلیف، یہ کوئی ماں ہی بتا سکتی ہے۔ 9 مہینے شکم میں رکھنا، یہ پہلی قربانی۔
پھر پیدائش کے وقت جو اذیت و تکلیف ہوتی ہے وہ دوسری قربانی. تیسری قربانی 2 سال تک اپنا خون جگر پلانا. یہ تیسری قربانی. اور آپ یاد رکھیں کہ میڈل صرف 3 ہی ہوتے ہیں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. ہمیں جہاں بھی ہو میڈل صرف 3 ہوتے ہیں. چوتھا میڈل آپ کو نہیں, 3 ہوتے. گولڈ میڈل, سلور میڈل اور برانز میڈل. اب کیونکہ ماں نے قربانیاں دی, اس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا. رسول نے کہا گولڈ میڈل اس کا. بہت توجہ رہے, گولڈ میڈل اس کا. اس نے پھر پیدائش کے وقت اذیت برداشت کی, بے انتہا تکلیف. رسول نے فرمایا سلور میڈل بھی تمہارا ہی, سلور میڈل بھی تمہارا ہی. 2 سال تک بچے کو اپنا خون جگر پلایا, دودھ پلایا. رسول نے کہا برانز بھی تمہارا, برانز بھی تمہارا. تینوں میڈل ماں کے. اب صرف کنسولیشن پرائز رہ جاتا ہے, وہ باپ کے حصے میں آیا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد میں نے کہا پہلی معافی مانگ لی, ایک صلوات بھیجے پر محمد ’1870 میں پہلی مرتبہ قانون بنا یورپ میں کہ عورت کی ملکیت عورت کی ملکیت ہوتی ہے, عورت کی پراپرٹی عورت کی ہوتی ہے. اس سے پہلے عورت کو اپنی پراپرٹی کا رائٹ نہیں تھا, اپنی پراپرٹی کا رائٹ عورت کو نہیں تھا. وہ جو بھی کمائے گی شوہر کی پراپرٹی, جو بھی اس کا مال ہوگا وہ شوہر کی پراپرٹی. 1870 میں یورپ والوں کو سمجھ میں آیا کہ عورت کو بھی اپنی پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل ہے. لہذا 1870 میں یہ قانون بنا یورپ میں کہ عورت بھی اپنی پراپرٹی رکھ سکتی ہے, اس کو بھی پراپرٹی رکھنے کا حق ہے. جو 1870 میں سمجھ میں آیا یورپ والوں کو, وہ حق اسلام 1500 سال پہلے دے چکا ہے. وہ حق اسلام 1500 سال پہلے دے چکا ہے. جو عورت کی پراپرٹی ہوگی اس میں مرد کا کوئی حق نہیں ہوگا, چھو نہیں سکتا, باپ نہیں ہاتھ لگا سکتا, بھائی نہیں ہاتھ لگا سکتا, شوہر نہیں ہاتھ لگا سکتا. ارے عجیب چیز ہے, آپ کے سامنے پیش کروں. اگر بیوی نوکری کہیں کر رہی ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, تو اب شوہر بہانہ نہیں کر سکتا تمہیں تو تنخواہ مل رہی ہے لہذا اب نان و نفقہ مجھ پر واجب نہیں. نہیں, نان و نفقہ شوہر ہی پر ہے, چاہے بیوی کی 1 لاکھ تنخواہ کیوں نہ ہو, لیکن نان و نفقہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ شوہر ہی دے گا, شوہر ہی دے گا. اگر باپ کے گھر میں ہے تو باپ خرچہ دے گا, شوہر کے گھر میں ہے شوہر کا خرچہ شوہر خرچہ دے گا, شوہر نہیں ہے اولاد ہے تو اولاد خرچہ دے گی. اور اس کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ جتنی بھی تنخواہ مل رہی ہو بیوی کو, شوہر کو پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کتنی تنخواہ ملتی ہے, نہ اس میں شیئر ہے نہ پوچھنے کا حق ہے. لیکن یہ ہے عورتوں کی عظمت کہ عورت کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں, نہ شوہر پوچھ سکتا ہے. لیکن اگر شوہر کو جو تنخواہ مل رہی ہے تو بیوی پوچھ بھی سکتی ہے کتنی مل رہی ہے, اور اپنا حق بھی اس میں سے لے سکتی ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز, ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. یہ ہے مرتبہ خواتین کا, یہ ہے حقوق خواتین کے, اس پر جتنا بھی عرض کیا جائے کم ہے. اور خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل کوئی ہے تو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ.
کہ جنہی نے مکمل ترین دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا، مکمل ترین نمونہ پیش کیا، وقت نہیں رہا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، دنیا کی بلند ترین خاتون کا نام ہے شہزادی فاطمہ۔ اب تصور کیجئے کہ وہ خاتون کتنی بلند ہوگی جو ثانیہ زہرا ہو، جو ثانیہ زہرا ہو، جو ثانیہ فاطمہ زہرا ہو، جو دوسری فاطمہ زہرا ہو۔ یہی پر کہا جاتا ہے کہ دنیا کو دوسری فاطمہ زہرا تو مل گئی، ثانیہ زہرا تو مل گئی، مگر قیامت تک کوئی ثانیہ زینب نہیں ملا۔ کچھ ایسی قربانیاں اپنے بھائی کے لیے کربلا کے میدان میں جناب زینب نے پیش کر دی۔ آج اسلام جو کچھ بھی ہے وہ جناب زینب کی قربانیوں کی بنیاد پر ہے، جناب زینب کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں کہ 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ آقا بتائیے آپ کی دادی زینب کا مرتبہ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میں کیا مرتبہ اس کا بیان کروں، جو امامت کی محافظ ہو، جو امامت کی محافظ ہو اس کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا اپنی دادی شہزادی زینب کا مرتبہ بیان کیجئے۔ آپ نے کہا کہ میں کیا اس کا مرتبہ بیان کروں، بس اتنا سن لو کہ اگر میرے جد رسول اللہ نہ ہوتے تو اللہ کی توحید کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا، اگر میرے جد علی نہ ہوتے تو رسول کی رسالت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، اگر میرے جد حسین نہ ہوتے تو علی کی امامت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر میری دادی جناب زینب نہ ہوتی تو نہ اللہ کی توحید بچتی، نہ رسول کی رسالت بچتی، نہ علی کی امامت اور نہ حسین کی قربانی، نہ حسین کی قربانی، کیونکہ یہی ہیں جنہوں نے بے پردہ بازاروں درباروں میں جا کر بتایا تھا، بازاروں درباروں میں جا کر بتایا تھا کہ کس کو قتل کر دیا گیا، کس کو مارا گیا ہے، ورنہ کوفے تک میں کوفے والوں کو یہ بتایا گیا تھا کوئی باغی ہے جو مارا گیا ہے، کوئی باغی ہے۔ کوفے و کربلا کا زیادہ فاصلہ نہیں، مگر پھر بھی کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، کربلا میں کس کا قتل ہوا ہے، کون شہید ہوا ہے، کیسے ظلم ہوئے، کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا۔ سن لیجئے واقعہ، جلدی سے سن لیجئے واقعہ۔ عبداللہ نام کا ایک شخص تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ پورا کوفے میں لوگ باہر جا رہے ہیں، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک باغی نے خروج کیا ہے، ایک باغی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے سارے کوفے والے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی کوفے کے اندر نہیں رہے گا، سب فوج میں شامل ہو جائیں، سب فوج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایک اسلام کے معضلہ دشمن سے، ایک باغی سے۔ یہ عبداللہ نام کا شخص جب یہ عام اعلان ہوا تو یہ بھی اپنے گھر پہنچا، اس نے بھی خود پہنا، زرہ پہنی، تلوار لگائی اپنے، چھوٹی سی بچی اس کی تھی۔ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اعلان ہوا ہے کہ ایک باغی نے خروج کر لیا ہے اور ہر ایک کو حکم ہے کہ جائے اور جا کر مقابلہ کرے، لہذا میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے اس کے۔ کہا بابا ظاہر جنگ ہوگی اور ظاہر فتح آپ ہی لوگوں کو ہوگی، تو لہذا اگر لوٹ کا مال ملے آپ کو تو ایک یاقوت کی انگوٹھی، ایک عقیق کی انگوٹھی میرے لیے لے آئیے گا، ایک عقیق کی انگوٹھی میرے لیے آپ وہاں سے لوٹ کے مال میں لے آئیے گا۔ یہ شخص جس وقت کربلا کے میدان میں پہنچا ہے، حسین زخمی حالت میں کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے، یہ شخص قریب پہنچا کہ مجھے کچھ مل جائے لوٹ کا مال، کچھ مجھے لوٹ کا مال مل جائے۔ جیسے ہی یہ شخص قریب پہنچا، امام عالم سجدہ میں تھے، امام عالم سجدہ میں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کہا کہ امام نے سجدے کے عالم میں بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا اے عبداللہ ارے میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار لے، اپنی بیٹی کی فرمائش پوری کر لے۔
میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار لے. تیری بیٹی نے فرمائش کی ہے کہ عقیق کی انگوٹھی مجھے چاہیے, لے میرے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے, یہ اتار لے. مگر اتنا کہہ دینا یہ کسی باغی کی انگوٹھی نہیں ہے, نواسہ رسول. کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے. ارے نواسہ رسول ہے آپ, کہاں میں نواسہ رسول ہوں. یزید کی فوج پر حملہ کیا, شہید ہوا, قتل ہوا. اس کا مطلب ہے کوفے والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کون شہید ہوا ہے. یہ جناب زینب کی قربانی ہے کہ اپنے چادر کو قربان کر کے, اپنے بچوں کو قربان کر کے اسلام کو بچایا, دین کو بچایا, شریعت کو بچایا. کیونکہ اس مجلس میں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں, لہذا بس 2 جملے پڑھ کر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے جناب زینب کی قربانی جس وقت قافلہ چلا ہے. تو جناب عبداللہ جو شوہر ہیں ان کی خدمت ان کے پاس پہنچی جناب زینب کہ عبداللہ شوہر کی حیثیت سے آپ کو حق ہے مجھے روکنے کا, مگر اتنا سن لیجئے کہ ادھر آپ کی زبان سے نہیں نکلا, ادھر میری بدن سے روح نکلی. جناب عبداللہ فرماتے ہیں نہیں شہزادی, بھلا میں اور آپ کو روکوں, آپ جائیے اپنے بھائی کے ساتھ, شوق سے جائیے. لیکن جب کربلا سے جب مدینے سے تھوڑا سا قافلہ آگے چلا تھا کہ ایک دم سے جناب عبداللہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, اس محمل تک پہنچے کہ جہاں پہ جناب زینب سوار تھی. جناب زینب انہوں نے آواز دی, کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں عبداللہ. کیا عبداللہ لینے آئے ہو مجھے؟ کہا نہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا, میری جرأت کیا ہے جو آپ کو لے جاؤں, لیکن آپ جا رہی ہے سفر کے اوپر, بھائی ساتھ ساتھ ہیں, کہیں بھی خطرہ آ سکتا ہے, تو خطرے کو دور کرنے کے لیے صدقہ ہونا چاہیے. میں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں محمد, جب بھی آپ کے بھائی پر کوئی سخت وقت پڑے میری طرف سے ان بچوں کو صدقہ کر دیجیے گا. اب میدان کربلا ہے, جنگ ہو رہی ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب اون محمد خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے, جیسے ہی جناب زینب کی نظر پڑی جبین پر شکن پڑ گئی. غیظ کے عالم میں اے اون محمد, ارے شب میں کیا وعدہ کیا تھا, کیا اپنا وعدہ بھول گئے, کیا موت سے ڈر گئے, کیا تلواروں کی جھنکاروں سے خوفزدہ ہو گئے؟ اون محمد کہتے ہیں ارے ہم جعفر کے پوتے علی کے نواسے ہیں, بھلا ہم موت سے ڈرنے والے, مگر کیا کریں جب بھی آقا کی خدمت پہ جاتے ہیں آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. دونوں بچوں کے بازو سنبھالے اس خیمے پہ پہنچی کہ جہاں امام حسین کرسی کے اوپر تشریف فرما تھے. جیسے ہی اندر داخل ہوئی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کرسی کے گرد طواف کرنا شروع کیا, گھومنا شروع کیا. حسین گھبرا کر اٹھے, اے بہن زینب آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اے بھیا یہ بچے آپ پر تصدق, یہ بچے آپ پر نثار, ارے آپ ان کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا, پالنے والے تو دیکھ رہا ہے, مجھ پر وہ وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. دونوں بچوں نے حملہ کیا. یہاں روایت کہتی ہے کہ جناب زینب مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, خیمے کے اندر مصلی پر بیٹھی ہیں. جناب فضہ سے کہہ دیا کہ میرے بچوں کی جنگ کا منظر آپ مجھے بتاتی رہیے کہ کیسے میرے بچے جنگ کر رہے ہیں. جناب فضہ منظر کشی کر رہی ہیں کہ پہلی صف توڑ دی, دوسری صف توڑ دی, کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. ارے فوج سامنے سے بھاگ رہی ہے, یزیدی سامنے سے بھاگ رہے ہیں. یہ کیا جناب فضہ نے کہا کہ دریا کے قریب آپ کے دونوں بچے پہنچ چکے ہیں. یہ سننا تھا, زینب گھبرا گئی. اے فضہ دیکھتی رہیے گا, میرے بچے 3 دن کے پیاسے, کہیں دریا سے پانی نہ پی لے. جناب فضہ نے کہا نہیں شہزادی نہیں, دریا کے قریب پہنچے تھے مگر دریا کی طرف دیکھا تک نہیں, دریا کی طرف دیکھا نہیں. یہ کیا فضہ کہتی ہے
کہ شہزادی چاروں طرف سے آپ کے بچوں کو گھیر لیا گیا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کے بچے گھوڑوں سے گر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، جناب زینب نے سجدے میں سر رکھا۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری ادنا سی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور محمد کے لاشیں لائے گئے، ایک لاش امام حسین، ایک لاش جناب عباس، ایک خیمے میں دونوں لاشیں رکھے گئے۔ سب آ گئے مگر ماں نہیں آ رہی ہے، جناب زینب نہیں آ رہی ہے۔ اب حسین خود آگے بڑھے، اس خیمے میں پہنچے ہیں کہ جہاں زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ حسین آگے بڑھے، بہن کا بازو سنبھالا، اس خیمے میں لے گئے جہاں بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ لاشوں کے قریب شہزادی پہنچتی ہیں، بڑے بیٹے کے قریب پہنچتی ہیں، پیشانی سے خون صاف کیا، ہاتھوں کو چوما۔ ہاں میرے بچوں، تم نے دکھا دیا کہ اہل بیت کے بچے کیسی جنگ کرتے ہیں، مگر ماں کو معاف کر دینا۔ تم کو ایسے عالم میں بھیجا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ چھوٹے بیٹے کے پاس پہنچی، اس کی بھی پیشانی سے خون صاف کیا، پھر بڑے بیٹے محمد کو خطاب کیا، اے بیٹے محمد، دیکھو اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب ہم لوگ کربلا سے چلے جائیں، جب ہم کو قیدی بنا کر یہاں سے لے جایا جائے گا تو اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ ارے جب بھی یہ رات میں ڈر جاتا تھا تو میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اگر یہ ننھا بھائی ڈرے تو تم اپنے سینے سے لگا لینا۔ بس آخری جملے عزاداروں۔ اس کے بعد کھڑی ہوتی ہیں اور جناب زینب امام حسین سے خطاب کرتی ہیں، اے بھیا، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، میرے بچے بہت کم سن تھے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر کوئی قصور ہو گیا ہو تو یہ ماں ہاتھ جوڑ کر ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ حسین تڑپ گئے، اے زینب، تمہارے بچوں سے اور کوئی خطا؟ ارے اس سے کوئی قصور، مگر ہاں ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں، تمہارے بچے ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں۔ زینب تڑپ گئی، اے بھیا آپ یہ کیا کہہ رہے، میرے بچے اور آپ کے دل پر داغ چھوڑ گئے؟ کہا ایک داغ دل پر چھوڑ گئے۔ کہا بھیا کیسا داغ؟ کہا دشمنی سے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری حسین سے رشتہ داری کیا ہے، یہی کہتے رہے کہ ہم غلام ہیں وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں وہ آقا ہے۔ ارے زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اے بھیا میرے شیر کا اثر ہے، یہ میرے شیر کا، میں نے کہہ دیا تھا مرتے مرتے مر جانا مگر یہی کہتے رہنا کہ ہم غلام ہیں، حسین ہمارا آقا ہے، ہم غلام۔